بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ سکول میں بطور ٹیچر ملازمت اختیار کر لی اور بعد ازاں سکول کے مالک ارسلان سے لو میرج کر لی۔ میری پسند کی شادی کرنے پر میرے والدین نے مجھ سے سارے تعلق توڑ دیے اور میرے شوہر ارسلان کے والدین نے بھی نہ صرف مجھے قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ ارسلان کو بھی دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ جو لڑکی اپنے گھر والوں سے اپنے والدین سے وفا نہیں کر سکتی اس سے وفا کی امید رکھنا بے وقوفی ہے، اور ساتھ ہی میرے شوہر کو واضح الفاظ میں کہا کہ اپنے والدین یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ میرے شوہر نے بھی وفا کی تمام حدیں توڑتے ہوئے مجھے چن لیا اور میری خاطر اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا اور مجھے لے کر دوسرے شہر کرائے کے مقام میں منتقل ہو گیا۔ تقریباً 3 سال تک ہم دونوں کے یہاں جب کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی تو مجھے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو بلا پسلا کر اور محبت کے نام پر ورغلا کر سکول کی رجسٹریشن اور پیپر وغیرہ اپنے نام کروا لیے۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے شوہر کے نام پر کچھ دکانیں اور زمین بھی ہے، تو میں نے ہمت جاری رکھی اور ایک دکان بھی اپنے نام کروا لی۔ میرا شوہر محبت کے نام پر مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا۔ اب میری نظر باقی دکانوں پر تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا کیونکہ ارسلان کو فالج کا اٹیک ہوا اور اس کی دونوں سائیڈز مفلوج ہو گئے اور اس کا گردن سے نچلا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اب وہ پانی پینے کے لیے بھی میرا محتاج ہو کر رہ گیا۔ میں نے کچھ عرصہ تک اس کی بے جان سی جسم کی خدمت کی، مگر بعد میں اس میں کمی آنے لگی، یہاں تک کہ میں آخر کار اپنے شوہر سے اکتا گئی۔ ارسلان جب سے بستر کا ہو کر رہ گیا تھا تو سکول کی امور بھی میرے ذمے آ گئی تھی۔ اسی دوران میرے سکول میں ایک انگلش ٹیچر کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے آسامی کے لیے درخواستیں طلب کیے۔ اس کے بعد شارٹ لسٹڈ لڑکے انٹرویو کے لیے آئے۔ انٹرویو کے دوران مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا جس کا نام ذیشان تھا۔ میں نے اسے سکول میں رکھ لیا اور بعد ازاں اس سے قربتیں بڑھانے لگی، یہاں تک کہ وہ بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے مجھ سے بہت ہمدردی جتائی اور ارسلان سے طلاق مل جانے کی صورت میں مجھ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی مجھے ذیشان کی طرف سے مثبت اشارہ ملا، میں نے ارسلان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ارسلان کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر طلاق کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے پر ارسلان روتا پیٹتا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور مجھ سے گڑ گڑاتے ہوئے کہتا کہ ایک بار میرے والدین سے میری بات کروا دو تاکہ میں ان کو اپنی بیماری اور حالات سے آگاہ کر سکوں، مگر میں کہتی پہلے طلاق پھر تمہاری بات۔ ارسلان میرا ظلم جبر سہ لیتا مگر طلاق دینے پر راضی نہ ہوتا۔ آخر کار میں نے تمام حالات سے ذیشان کو آگاہ کیا اور پھر ارسلان سے جان چھڑانے کا فائنل منصوبہ بنایا۔ چونکہ ارسلان گردن سے نچلا حصہ ہلانے سے بالکل قاصر ہے، اس لیے کھولتا ہوا گرم پانی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح اس کی زبان اندر سے گل جائے گی اور اس کی آواز والے ٹشو بھی متاثر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں دعویٰ کر دوں گی کہ ارسلان نے مجھے طلاق دے دی ہے، جبکہ دوسری طرف ارسلان اپنی صفائی میں کچھ کہنے سے قاصر ہوگا۔ ذیشان نے میری بات پر رضامندی ظاہر کر دی مگر مجھے مشورہ دیا کہ پانی کی جگہ دودھ استعمال کرو، کیونکہ اگر بالفرض ارسلان کی بولنے کی قوت متاثر نہ ہوا اور وہ تمہارے خلاف کچھ الٹا سیدھا بولے تو تم اپنی صفائی میں یہ کہہ سکو کہ میں نے تو اس کو خوراک کے طور پر دودھ دیا تھا۔ چونکہ برتن مٹی کا تھا اس لیے میں دودھ کے گرم ہونے کا اندازہ نہ لگا سکی۔ میں نے ذیشان کی بات سے رضامندی ظاہر کی اور دودھ کو اچھی طرح ابالنا شروع کر دیا۔ جب دودھ کڑکنے لگا تو اسے ایک چینک نما برتن میں ڈالا۔ ذیشان نے ارسلان کا سر پکڑ کر قابو کر لیا جبکہ میں نے ایک ہاتھ سے ارسلان کی ناک پکڑ کر بند کر دی۔ ارسلان نے سانس لینے کے لیے منہ کھولا تو میں نے چینک نما اس برتن کی ٹوٹنی اس کے منہ میں ڈال دیا، جس سے نہ صرف ارسلان کی زبان بلکہ معدے تک خوراک لے جانے والی نالیاں بھی جل کر رہ گئی۔ اس کے منہ اور زبان پر 15 منٹ بعد ہی بڑے بڑے چھالے نکل آئے اور درد کے مارے بولنا تو دور، ارسلان زبان کو ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ میں نے اس کے والدین کو اس کی حالت سے آگاہ کیا۔ ارسلان کے والدین اس وقت اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ارسلان کو اسپتال پہنچایا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ کوئی گرم چیز کھانے سے منہ جل گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ نیم گرم دودھ پلایا۔
اسی دوران ارسلان کی زبان اور منہ اندر سے جل چکے تھے۔ وہ بول کر اپنے والدین کو کچھ نہ بتا سکا، بس انہیں دیکھ کر آنسو بہاتا رہتا۔ اور چوتھے دن اس کی موت ہو گئی۔ ارسلان کی موت کے بعد میں نے اس کے والدین کو بتایا کہ سکول اور ایک دکان ارسلان مجھے دے چکا ہے۔ اس کے والدین نے بنا کوئی بحث کیے ان چیزوں سے دستبردار ہونا بہتر سمجھا اور مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میں ذیشان کے ساتھ سکول کے قریب ہی ایک عمارت میں شفٹ ہو گئی اور عدت پورے ہونے کے بعد ذیشان سے نکاح کر لیا۔ ذیشان نے بھی محبت کے نام پر مجھے خوب لوٹا، بزنس کرنے کے نام پر مجھ سے سکول اور دکان ہتھیا لیے اور شادی کے محض 5 سال بعد مجھے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ اے بانجھ عورت، میں تیرے ہاتھوں ارسلان کی طرح اذیت ناک موت نہیں مرنا چاہتا۔ میں نے لاکھ قسمیں دیے، وعدے کیے، مگر ذیشان نے میری بات نہ سنی اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ذیشان نے جس دن مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا، اسی دن میرا روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے ہسپتال منتقل کیا گیا، میرا علاج ہوا مگر میں صحت یاب نہ ہو سکی۔ مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا اور میرا کوئی وارث نہ پا کر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے دارالامان بھیج دیا گیا۔ میں آج بھی دارالامان کے کمرے میں فرش پر پڑے ایک گدھے پر لیٹی ہوں۔ میں اپنی مدت آپ کے تحت سائیڈ نہیں بدل سکتی۔ بہت ٹائم تک ایک ہی سائیڈ بستر پر رہنے کی وجہ سے میرا جسم نیچے سے گرنا شروع ہو چکا ہے۔ پچھلے 3-4 دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے جسم پر زخم بن چکے ہیں۔ اب میں بھی موت کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب مجھے موت آئے اور میری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، مگر شاید میرا نشان عبرت بننا ابھی باقی ہے۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔